چارلی چیپلن تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اپنی سائلنٹ کردار سے اس نے اتنا شہرت حاصل کی کہ ساری دنیا کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ چارلی چیپلن 1889 میں انگلینڈ میں پیدا ہوئی۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے والا یہ چارلی چیپلن بچپن میں بہت تلخی اور غربت سے گزر گئی تھی۔ چارلی چیپلن کا باپ چارلی چیپلن ایک مشہور سٹیج آرٹسٹ تھی، مگر وہ شراب پیتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ بہت ساری پیسے کماتی تھی مگر اپنی فیملی کی خیال نہیں رکھ سکتی۔ اور جب چارلی چیپلن 1 سال کی بن گئی تو اس کے باپ نے ان کی فیملی پر پیسے بند کر دیے۔ اس کی وجہ سے چارلی چیپلن کی زندگی غربت سے شروع ہو گئی، اور جب چارلی چیپلن 12 سال کی ہو گئی تو اس کے باپ شراب کی وجہ سے مر گئی۔ پھر چارلی چیپلن اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ چارلی چیپلن کا ماں بھی ایک سنگر تھی مگر اس کی ماں بھی اس کے ساتھ باقی نہ رہی۔ اب چارلی چیپلن روڈ پر آ گئی۔ چارلی اپنی پیٹ بھرنے کے لیے لاتعداد نوکریاں کی۔ اس نے اخبار بھی بیچ دیے اور اس نے ڈاکٹر سے بھی کام کیا۔ اس نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ہر جگہ ہر قسم کام کیے۔ مگر دوستو، چارلی کے اندر ایک ایکٹر موجود تھی۔ اس نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ مختلف سٹیجوں پر بھی حصہ لیا۔ چھوٹے چھوٹے رولز کے بعد 1910 میں چارلی کو ایک ڈرامہ کمپنی نے ایک فلم دیا، جن کی وجہ سے چارلی چیپلن کو پہلی دفعہ امریکہ جانے کا موقع بھی مل گیا۔ اس کے بعد چارلی کی کامیابی کا سفر شروع ہوا۔ ایک ڈرامہ جس کا نام نائٹ انگلش میوزک ہال تھا۔ اس ڈرامے کی وجہ سے چارلی چیپلن بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور صرف 2 سال بعد اس کو فلم کی آفر آ گئی، اور اس کے بعد وہ دنیا کی کامیڈی فلموں کا بادشاہ بن گئی۔ یہ وہ چارلی چیپلن تھی جس کو ایک فلم بنانے کے $150 ملتے تھے، مگر اس نائٹ میوزک انگلش ہال فلم کی وجہ سے چارلی چیپلن اتنا مشہور ہو گئی کہ اس کا ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی، اور اس کے بعد چارلی نے لاتعداد فلمیں کی جس کا نام تھی دی گولڈ رش، سٹی لائٹ، دی ویمن آف پاریس، etc۔ اس کے ساتھ چارلی چیپلن نے 4 بک بھی لکھی تھی۔ چارلی ایک میوزیشین بھی تھی اور اس نے بہت اچھی طریقے سے میوزک پلے کرتی تھی۔ چارلی چیپلن نے 4 شادیاں بھی کی تھی جس سے اس کے 8 بچے تھے، اور اس کے 4ویں بیوی کا نام تھا ہونا چیپلن۔ چارلی چیپلن نے نہ صرف سائلنٹ فلموں میں اداکاری کی بلکہ وہ اس فلموں کی میوزیشین اور ڈائریکٹر بھی تھی۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی موت کی امانت ہے، اور چارلی چیپلن کی صحت اس کی آخری فلم کرنے کے بعد خراب ہو گئی، اور 1972 میں ان کو اکیڈمی ایوارڈ ملنے کے بعد وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اور 1977 میں ان کو باتیں کرنے اور چلنے میں مشکلات آ گئی، جس کی وجہ سے وہ ویل چیئر کی مدد سے چلتی تھی، اور اپنا آخری وقت اس نے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا آئیلینڈ میں گزاری۔ 25 دسمبر 1977 میں اس کے گھر میں ان کی موت کا بلاوا آ گئی۔ اس ٹائم چارلی چیپلن کا عمر 88 سال تھا۔ موت کے وقت اس کے ساتھ ایک پادری بیٹھا تھا۔ وہ بولنے لگا، خدا آپ کی روح پر رحم کرے۔ جس کے جواب میں اس نے کہا، کیوں نہیں، یہ روح تو اس کا ہے۔ اور یہ بات چارلی کی آخری بات بھی تھی۔ چارلی چیپلن سوئٹزرلینڈ میں اس کے گھر کے سامنے دفنا گیا۔ چارلی چیپلن کے موت کے 2 مہینے بعد 2 مارچ 1978 کو چارلی کی بیوی ہونا چیپلن کو پولیس کی طرف سے ایک کال آیا، اور پولیس نے چارلی کی بیوی کو یہ بات کی، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں زمین سے بھاگ گئی۔ زمین اس کے پاؤں سے بھاگ گئی۔ پولیس کے مطابق چارلی کی قبر سے چارلی کے جسم غائب تھے۔ کسی نے چارلی کو اس کی قبر سے نکلوایا تھا اور اس کے جسم کو اغوا کر دیا تھا۔ اس ٹائم اس واقعے کے بعد لوگ بہت حیران ہو گئے کہ دنیا کے مشہور ایکٹر کے جسم غائب تھے۔ سوئٹزرلینڈ کی پولیس نے جلد اس پر کام شروع کیا۔ اغوا ہونے کے چند دن بعد چارلی کی بیوی کو کال آیا۔ یہ کال اس اغوا کاروں کا تھا۔ اس نے چارلی کی بیوی کو کہا کہ چارلی کا جسم ہمارے ساتھ ہے، اور اس نے چارلی کے جسم کے بدلے میں $6 لاکھ ڈیمانڈ کیا۔
جو کہ اس وقت بہت زیادہ رقم تھا، مگر پولیس کی وجہ سے اس اغواکاروں کا یہ پلان ناکام ہوا اور پولیس نے اس اغواکاروں کو بہت جلد اریسٹ کر دیا اور چارلی کی جسم 11 ہفتے بعد جنیوا جیل کے سامنے برآمد ہوا اور اس ڈاکو کو گرفتار کر دیا گیا اور پھر چارلی کو دوسری جگہ دفنا گیا اور اس کے قبر پر بڑا اینٹ ڈالا گیا، اس لیے کہ پھر کوئی ایسا حرکت نہ کرے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ ملے گی ایک نئی آنے والی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔